الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی ہو فما فوقها، یا حقارت میں اس سے بھی بڑی ہوئی ہو۔ فاما الذین آمنوا، ایمان والے تو فیعلمون انہ الحق من ربہم، اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں۔ واما الذین کفروا، اور بہرحال کافر جو ہیں فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مطلب لیا ہے۔ یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایسی مثال بیان فرماتا ہے تو ان مثالوں کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ قرآن میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو تاکہ ہمارا معاملہ خدا نخواستہ گمراہوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ بہرحال جو ایمان والے ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ جو غیر ایمان والے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ فاسقوں کو۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں گناہ گار کو، اور عربی اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل جانے والے کو۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہوتا، بات نہیں مانتا، وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے۔ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر کفر کے ذریعے سے بھی نکلا جا سکتا ہے اور فسق کے ذریعے سے بھی نکلا جا سکتا ہے، اس لیے کافر کے لیے بھی فاسق بولا جاتا ہے۔ ایمان والے کے لیے بھی فاسق بولا جاتا ہے، اور فاسق گناہ گار، اور ایک لفظ اور ہوتا ہے فاجر، آپ نے سنا ہوگا فاسق و فاجر۔ فاجر کہتے ہیں پھاڑنے والے کو، یہ اسی سے یہ فجر بنتا ہے۔ فجر کی جو نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز، فجر یعنی کہ وہ صبح کی جو پاؤں پھٹتی ہے، رات کا اندھیرا پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے روشنی نکلتی ہے تو پھٹن اس کو بولتے ہیں، اس کی نماز، فجر کی نماز۔ تو فاجر پھاڑنے والا، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پھاڑ ڈالے، عمل نہ کرے، اس کے لیے فاجر، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل جائے اس کے لیے فاسق۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو من بعد میثاقہ توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر عہد کا لفظ بھی ہے، میثاق کا لفظ بھی ہے۔ عہد کہتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں جب معاملہ ہوتا ہے اس کو عہد کہتے ہیں، اور میثاق کہتے ہیں جب دو لوگ قسم کھا کر کوئی معاملہ آپس میں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کریں، اس کو میثاق کہتے ہیں، من بعد میثاقہ۔ کون سا عہد ہے جن کو یہ توڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کون سا عہد کر رکھا ہے ان لوگوں نے؟ تو روایت کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کی کمر پر ہاتھ پھیرا. اللہ تعالیٰ ہاتھ پیروں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے یہ مثال دی. کیسے ہاتھ پھیرا اللہ ہی جانتا ہے، کیفیت کا ہم پر سوال نہیں ہے، ہم صرف ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے سب کی روحیں نکل گئیں، سب کی روحیں باہر آ گئیں. ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا. جب روحیں ساری باہر آ گئی اس میں میری اور آپ کی روح بھی تھی، انبیاء بھی تھے، اور ہر گناہ گار، پڑھا لکھا، ان پڑھ، گاؤں دیہاتی، شہری، مرد عورت سارے تھے اس میں. قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے سب نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک میدان میں جمع کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا بلا. 9ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. قالوا بلا شہیدنا، یا اللہ واقعی تو ہمارا جو ہے رب ہے، شہیدنا ہم گواہی دیتے اس بات کے اوپر. تو یہ وہ عہد ہے جو ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے کرا ہے. اب اس دنیا میں آنے کے بعد وہ یاد کسی کو نہیں ہے. بس انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، نبی دین کی دعوت لے کر کے آتے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے، شریعتوں کے ذریعے سے لوگوں کو وہ عہد یاد دلاتے، وہ پیمان یاد دلاتے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اس زمین پر آنے سے پہلے عالم ارواح میں. کچھ لوگ اس عہد کو پورا کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ لوگ اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں جن کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے اس کو بھی توڑتے ہیں، اور جن تعلقات کو قائم رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس کو بھی توڑتے ہیں. رشتہ داریاں ہوئی، دوستی ہوئی، ان کو بھی یہ توڑتے ہیں. بہرحال اس سے آگے کی بات انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق